نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں کہ ہم مرکبات کر رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ مرکب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو دو مفرد کو بنا کر ملا کر بنتے ہیں۔ تو اب دو مفرد ہوتے ہیں تو دو مفرد الفاظ دو مفرد اسم مل کر مرکب بناتے ہیں۔ مرکب ہم جانتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مرکب تام ہوتا ہے اور ایک مرکب ناقص ہوتا ہے۔ مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جس کے اندر بات انکمپلیٹ ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی ہے، وہ جملہ نہیں ہوتا ہے، بس کچھ تھوڑی سی انفارمیشن دے کر بتا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم نے کسی کے بارے میں کوئی تھوڑی سی انفارمیشن دی ہو، اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ اور مرکب تام وہ ہوتا ہے جس میں مرکب ناقص وہ جس کے بعد کے اندر نقص ہو، یعنی کہ بات مکمل نہ ہو، تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جائے، آدھی بات ادھوری بات بتائی جائے، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور مرکب تام وہ ہوتا ہے جس کے اندر بات تمام ہو جائے، بات پوری ہو جائے، بات پوری تمام بتا دی جائے، مکمل بتا دی جائے، جملہ پورا مکمل ہو جس میں ہمیں پوری معلومات مل جائیں، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات پتہ چل جائے، پوری کی بات پوری، ادھوری بات نہ چھوڑی جائے، اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ اب مرکب ناقص کو ہم آگے مزید دیکھ رہے تھے، جس کے اندر ہم لوگوں نے مرکب اشاری دیکھ لیا، مرکب توصیفی دیکھ لیا۔ آج ہم دیکھنے لگے ہیں مرکب اضافی کو۔ اضافی کیا ہوتا ہے؟ در حقیقت مرکب ہم سمجھ کے کہ دو اسم کو ملا کر یا دو سے زیادہ اسم کو بھی ملا کر، کم سے کم دو اسم ہو اور سے زیادہ کئی اسم ہو سکتے ہیں۔ تو کم سے کم جو دو اسموں کو ملا کر ہم لوگ جو بنانے لگے ہیں آج، وہ مرکب اضافی بنانے لگے ہیں۔ اضافی در حقیقت اگر ہم اس کو اردو سے دیکھیں تو اضافی کیا ہوتا ہے؟ اضافی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز اضافی ہے، زیادہ ہے، جو ایکسٹرا دے دی جائے، جو اس انسان کے ساتھ ایکسٹرا ہو یا اس کے پاس زیادہ ہو، اضافی ہو جو چیز، اضافی ملکیت ہو یا اضافی ہو۔ اضافی چیز کیا ہوتی ہے؟ جو اس انسان کو ہم دیتے ہیں، اس کی ملکیت بنا دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، اس کے پاس موجود ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ہم اب اس کو اگر تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک وہ جو کہ مالک ہے، جس کے پاس وہ چیز موجود ہے، اور ایک وہ جو ملکیت میں دی جاتی ہے چیز۔ ایک وہ انسان جو مالک ہے، ایک وہ ہم دیکھتے ہیں، دو چیزوں کو ہم دیکھیں گے، ایک ہوگا مالک جو اس چیز کا مالک ہے، اور دوسرا ہوگا ملکیت، جس کی وہ چیز جو چیز ہم نے ملکیت میں دی وہ چیز ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ ایک ہو گیا مالک جو اس کا مالک ہوا، اور دوسری وہ چیز جو ملکیت میں دی گئی۔ دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مرکب اضافی کو دیکھیں گے۔ اب یہاں سے ایک بات سوچئے گا کہ جب ہم لوگ کسی چیز کو کسی کے ملکیت میں دیتے ہیں، تو وہ چیز جو کسی کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے، جب ہم کسی کو ملکیت میں دے دیتے ہیں کوئی چیز، تو اس کو ہم مرکب اضافی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اس کو ہم مرکب اضافی میں کیا کہتے ہیں؟ جو چیز ملکیت میں دے دی اس کو ہم کہتے ہیں مضاف۔ مضاف کا معنی اگر بیسیکلی یہ لفظ مضاف ہے، یہ نکلا اضاف سے ہی ہے، یہ اضافی سے ہی یہ لفظ ہے، یا تو ہم نے ہٹا دیا بیچ میں سے، الف کی جگہ پہ ہم نے پیچھے میم لگا دیا۔ میم کا معنی جو ہوتا ہے دیا ہوا۔ میم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب میم لگاتے ہیں، ہم جیسے ہی عربی میں بھی دیکھتے ہیں، پیچھے ہم جب جس لفظ کے پیچھے میم لگ جاتا ہے تو وہ کرنے والا یا دیا ہوا، لیا ہوا، یعنی جس نے لے لی چیز، اس نے لے لی، جب جس نے چیز مطلب جو چیز لے لی گئی، اس کو مضاف، یعنی کہ میم لگانے سے اس کا معنی آ جاتا ہے۔ مضاف وہ چیز ہوتی ہے جو ہم چیز کسی کو دے دیتے ہیں، جو چیز ہے در حقیقت، جو آبجیکٹ ہے، وہ ہم جو کسی کو دیتے ہیں وہ ہمارا مضاف ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جس کو وہ مضاف دیا جاتا ہے، جو وہ مضاف لینے والا ہوتا ہے، جس کو وہ مضاف ملتا ہے، جس کی طرف وہ مضاف جاتا ہے، اس کی طرف جانے والے کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ، یعنی کہ جس کو ہم نے مضاف دے دیا، وہ چیز ملکیت میں جس کو دے دی، وہ کیا ہوا؟ ہمارا مالک ہوا، اور مالک ہمارا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں، اب فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ زید کی گاڑی، یا پھر میں یہ کہوں کہ زید کا بستہ
یا زید کی گھڑی یا زید کا کچھ بھی ہم اس کے ساتھ زید کے ساتھ لگا لیں، کسی بھی انسان کے ساتھ لگا لیں. زید کا گھڑا لکھ دیا میں نے، چلے گھڑا لکھ دیتے ہیں، گھڑا بھی تو ہوتا ہے نا، زید کا گھڑا، ٹھیک ہے، جو پانی کا گھڑا ہوتا ہے وہ. تو اس کے اندر مضاف آپ کا کیا ہوگا؟ جو ہم نے چیز ملکیت میں دی زید کی وہ ہمارا ہوگا مضاف، اور جو زید ہے جو ہم مالک ہے وہ مضاف الیہ ہوا. جس نے وہ مضاف کو لیا وہ مضاف الیہ ہوا. اور مضاف کیا ہے؟ وہ جو چیز ملکیت میں ہم نے دی، جو چیز آبجیکٹ ہم نے کسی کو دیا، وہ آبجیکٹ جو ہے وہ ہمارا مضاف ہو گیا. لینے والا مطلب جو چیز دینے والی ہے، جو چیز دینے، فار ایگزامپل میں کہوں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اسما کا گھر، ٹھیک ہے نا، اسما کا گھر کر دیا ہم نے، تو ہم نے اس کے اندر ملکیت کیا ہے؟ اس کی گھر اس کی ملکیت ہے. تو گھر اس کا کیا ہوگا جی؟ کوئی بتائے گا مجھے گھر کیا ہوگا؟ جی بچوں، گھر کیا ہوگا؟ مرکب اضافی کے اندر گھر کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا. نہیں، مضاف الیہ نہیں ہوگا. گھر اس کا مضاف ہوگا. مضاف الیہ کیا ہوگا؟ مالک جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جو اسما ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہو. ہے. ہاں جی، اسما جو مالک ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور جو گھر ہے وہ مضاف ہے. جو ملکیت میں چیز دی جاتی ہے، وہ جو چیز ہوتی ہے وہ مضاف ہوتی ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو مضاف دیا، اس نے لے لیا، اس کو دے دیا، الیہ اس کی طرف، مضاف اس کی طرف ہے، مضاف اس کو دے دیا، اس کی ملکیت میں دے دیا. ٹھیک ہے، مضاف وہ چیز ہے، نسبت بنتی ہے کس سے؟ نسبت بنتی ہے چیز سے. ہم نسبت کو بناتے ہیں چیز کے ساتھ، نسبت لگاتے ہیں چیز کے ساتھ. تو وہ جو چیز ہے جس کی ہم نے نسبت دی ہے وہ ہمارا ہوگا مضاف، اور مضاف الیہ وہ ہوگا جو اس نسبت کو لینے والا ہے، وہ اس چیز کی ملکیت لینے والا ہے، جو مضاف کو ایکسپٹ کرنے والا ہے، وہ مضاف الیہ ہوگا. یعنی کہ جس کی طرف وہ مضاف جا رہا ہے، جس کو ہم دے رہے ہیں، جو اس کا مالک بن گیا، وہ ہمارا مضاف الیہ ہوگا. یہاں تک سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ آ گیا یا نہیں آیا؟ چلے میں آپ سے کچھ ایگزامپل اس کی کرواتی ہوں. فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ کالا میز، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر مضاف الیہ کیا ہوگا؟ کالا میز. کیوزما؟ میم کالا جو ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا، اور جو میز ہوگا نہیں وہ مضاف ہوگا، کالا مضاف ہوگا اور میز جو ہے مضاف الیہ ہوگا. ویری گڈ. جی کوئی اور بتائے گا جی؟ کالا میز کون مجھے بتائے گا؟ عظما چلی گئی، عظما ادھر ہی ہے. میز کی جو وہ کالا میز جو ہے وہ تو خالی آپ نے وہ ایک سینٹینس بولا نا، اس میں وہ ملکیت والا تو نہیں نہ آیا. پھر یہ یا کیا ہے؟ ملکیت کالا جو ہے وہ ملکیت ہوئی میز کی؟ ملکیت تو نہیں ہوئی، یعنی میں تو یہ نہیں کہا، میں تو آپ سے پوچھا یہ کیا ہے، تو آپ کو خود سمجھنا چاہیے تھا نا. کالا میز تو مرکب اضافی ہے ہی نہیں، ہاں وہ تو جی وہی مرکب نا، وہ تو توصیفی ہے. اس میں تو وہ نہیں ہے کوئی چیز اس کی ساتھ وہ ہاں جی، وہ ملکیت ملکیت نہیں ہے، نہیں. اس کی کوئی نسبت ہاں نہیں بن ملکیت رہی اس کے نہیں. ساتھ، اس کی ہاں بلونگنگ نہیں نسبت بن رہی ہے. ہم نے تو اس کی کوالٹی بتائی ہے. میں نے تو آپ سے کہا کالا میز کیا ہے، آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کالا میز مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی نہیں ہے. اردو کے اندر کا، کی، کے یہ لفظ آتے ہیں ترجمے کے اندر. کا، کی، کے یہ لازمی آئیں گے، جیسے اسما کی، ٹھیک ہے، مسفرہ کا، پستہ، ٹھیک ہے. تو یہ لفظ لازمی آئیں گے آپ کے پاس ترجمے میں. میں نے کالا میز کہا وہ تو مرکب توصیفی تھا، وہ تو مرکب اضافی تھا ہی نہیں. میم میں نے ایسے گیس کیا نا کہ کالا جو ہے وہ اس کی مطلب اس کا مالک ہو گیا نا، کلر اس کا. نہیں میں نے تو اسی وہ تو حساب سے میں نے کوالٹی بتائی بنایا تھا. گئی ہے نا، وہ تو اس کی کوالٹی بتائی گئی ہے. وہ تو ہم نے کوالٹی بتائی، ہم نے اس کو ایکسپلین کیا، اس کی صفت بیان کی ہم نے ملکیت تو نہیں بتائی نا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جی میم بالکل صحیح، اب سمجھ میں آیا. نے اس لیے آپ سے یہی سوال اس لیے کیا کیونکہ اس میں ہم سب سے زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں، توصیفی کو اضافی اور اضافی کو توصیفی بنا دیتے ہیں.
اچھا جی میم اب ٹھیک مجھے بتائیے گا فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ عبداللہ کا رجسٹر، اس کے اندر مرکب اس میں مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے؟ عبداللہ کا رجسٹر میم، اس میں عبداللہ جو ہے وہ مضاف ہوگا، ہاں اور عبداللہ مضاف الیہ ہوگا، اور جو رجسٹر ہے وہ مضاف الیہ ہوگا کیونکہ اس میں کا آ گیا ہے۔ میری بات سنیں، ایک منٹ صبر کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، صبر کریں۔ عبداللہ کا رجسٹر، اس کے اندر مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ دھیان سے سوچیے گا۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ جو ملکیت ہے۔ ملکیت کیا ہے؟ رجسٹر۔ ملکیت کیا ہے؟ رجسٹر۔ رجسٹر کیا ہوگا ہمارا؟ مضاف ہوگا۔ جس کو وہ ملکیت دی گئی، جس نے وہ مضاف کو لے لیا، وہ مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ کون ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ۔ ٹھیک ہے جی، عبداللہ کا رجسٹر کے اندر مضاف ہوگا رجسٹر، اور مضاف الیہ ہوگا عبداللہ۔ اچھا جی، اگر ایک اور میں کوشچن کروں آپ سے، میں یہ کہوں کہ عائشہ کا بستہ، اس کے اندر کون مجھے بتائے گا؟ جی شمائلہ آپ بتائیں، عائشہ کا بستہ کے اندر مضاف اور مضاف الیہ کون سا ہے؟ جی شمائلہ جلدی آئیے گا پلیز۔ شمائلہ، عائشہ کا بستہ، اس کے اندر مضاف کون سا ہے، مضاف الیہ کون سا ہے؟ جی تبسم جی آپ آئیے گا۔ ہاں جی، عائشہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا نا، ٹھیک ہے، اور مضاف کیا ہے؟ وہ بستہ ہوگا۔ بستہ ہے، کیونکہ ملکیت کیا ہے؟ عائشہ کی بستہ ہے۔ جو چیز ملکیت میں جاتی ہے وہ ہماری مضاف ہوتی ہے، اور جو ہم جو ملکیت میں جس کو ہاں، دیتے جس ہیں، کی طرف وہ نسبت ہو رہی ہے تو پھر ہاں وہ جی، مضاف۔ جو مضاف کو لینے والا ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ سمپل، جو مضاف کو لینے والا ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور اصل جو چیز ہوتی ہے، جو آبجیکٹ ہوتا ہے، جو چیز ہوتی ہے، وہ مضاف ہوتی ہے۔ سمپل سی بات ہے، سمجھ آئیے آپ سب لوگوں کو؟ آگے چلیں جی، آگے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اردو میں اس کا ترجمہ دیکھیں تو اردو کی نسبت ہم لوگ اس کو ترجمہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو بناتے کیسے ہیں عربی کے اندر۔ مضاف کے قواعد ہوتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے کہ مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آتا۔ مضاف کیا ہے؟ جو مضاف جو چیز ہے اس پر کبھی بھی ال نہیں آتا، اس پر ال نہیں آ سکتا، الف لام نہیں لگاتے اس کے ساتھ۔ لیکن اس مضاف چونکہ ملکیت میں جاتا ہے، ملکیت میں جانے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا خود کو اپنا برڈن اپنے اوپر بوجھ کچھ کم کرتا ہے، تو پھر جا کر وہ مضاف بنتا ہے۔ کیسے وہ اپنا بوجھ کیا کم کرتا ہے؟ اس کے اوپر کون سا وزن ہے جو اپنے اوپر سے وہ کم کرے گا؟ مضاف کے اوپر ہمارے پاس اسم کے اوپر سب سے پہلے اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے جی؟ اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کے اوپر کیسے پتہ لگتا ہے یہ اسم ہے ہمارے پاس؟ اسم نکرہ، اس میں نکرہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جی تبسم جی، اس میں نکرہ کی پہچان کیا ہوتی ہے عربی میں؟ ال ہوگا نا اس کے ساتھ۔ نہیں، اس میں معرفہ پہ ہوتا ہے، اس میں نکرہ پہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ یہ وہ تنوین، کیا ہے اپنا تنوین ہوتی تنوین ہے۔ میم تنوین۔ تنوین ہوتی ہے، جی ہاں۔ یہ اگر تنوین ہوگی تو اس میں نکرہ ہوگا، اور جب ہم اس کو تنوین کو ہٹا کر ہم جب اس کی حرکت کو یعنی کہ اس کے بوجھ کو کم کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، مضاف ہے، وہ ملکیت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے پاس تنوین ہو۔ وہ ملکیت میں اس کو جانے ہی نہیں دیتے۔ ملکیت میں وہ تب جائے گا جب وہ کہے گا کہ تم اپنا تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر کے آؤ، تو پھر ہم تمہیں ملکیت میں لیں گے۔ اب وہ ملکیت اس کی کیا ہے؟ اس کی ملکیت اس میں نکرہ کی تنوین ہے۔ اب تنوین کو وہ کم کر کے وہ ایک پیش لے لے گا، یا پھر ایک زبر لے لے گا، یا پھر ایک زیر لے لے گا۔ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ وہ اپنی بوجھ کو کم کر کے سنگل حرکت پر لے آتا ہے، وہ اپنے اعراب کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اعراب لاسٹ حرکت کو کہتے ہیں نا لیٹر کی، تو وہ اپنے اعراب کو ہلکا کر دیتا ہے، دو تنوین کو ہٹا کر سنگل حرکت پر آ جاتا ہے۔ ویسے آپ کا وہ اسم ہوگا، لیکن جب اس کی تنوین گر جائے گی تو وہ ہمارا مضاف بن جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب جیسے کہ فار ایگزامپل یہاں پر ہے، دو چیزیں ہم نے سیکھ لی، مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آتا، اور دوسری بات ہم نے کیا سیکھی کہ مضاف بننے کے لیے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اعراب کو ہلکا کرے۔ اعراب کو ہلکا کیے بغیر وہ مضاف نہیں بنتا، وہ ملکیت میں نہیں جاتا، اس کو مضاف الیہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی
اپنے اعراب کو کم کر کے نہ آئے. جیسے یہ کتاب ہے، یہ کتاب اس میں نکرہ ہے، اور کتاب اس میں نکرہ سے جب ہم نے اس کی اعراب کو ہلکا کیا تو یہ کتابو بن گیا، اور پھر یہاں پر یہ ہمارا کیا بن گیا؟ مضاف. جنتن جو ہے اس کی تنوین گری، لاسٹ والی حرکت، تو ہم نے جنتو بنا دیا، اس کو ہلکا کیا تو یہ ہمارا مضاف بن گیا. آیاتن جو ہے اسی طرح سے اس کی بھی تنوین کو گرا کر اس کی تنوین کو ہلکا کیا، اس کے بوجھ کو کم کیا، تو پھر یہ مضاف بن گیا، آیاتو بن گیا. ابوابن کی تنوین کو گرایا، اس کو ہلکا کیا تو وہ ابوابو بن گیا. کتابن. اسی طرح سے نصب اور جر کے اندر بھی ایسے ہی ہے، ان کو بھی ایک ایک حرکت کو گرائیں گے تو ہمارے یہ بن جائیں گے کیا؟ ہمارے یہ مضاف بن جائیں گے. یہ ہے سنگل کا، یعنی کہ واحد کا. واحد کو ہم ایسے ہلکا کرتے ہیں کیونکہ واحد کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ تنوین. لیکن جو ہمارا وہ ہوتا ہے تثنیہ اور جمع جو ہوتا ہے اس پر تو تنوین ہے نہیں، لیکن ہلکا تو کیے بغیر وہ مضاف بن نہیں سکتا. اب ہم کیا کریں؟ ہم اس کو ہلکا ہمیں لازمی کرنا ہے، ہلکے کیے بغیر وہ مضاف بن ہی نہیں سکتا. اب ہم اس کو ہلکا کیسے کریں؟ تنوین تو یہاں پر ہے نہیں. ہم کیا کریں گے؟ اس کے آخر میں جو تثنیہ ہے ہم الف نون لگاتے ہیں نا، بانی، بینی. دفع کی حالت میں الف اور نون زیر نہیں لگاتے ہیں، اور نصب اور جر کی حالت میں بینی یا نون لگاتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ جو لاسٹ میں نون ہے ہم اس کو گرا دیں گے. ہلکا ہم نے لازمی کرنا اس کو، ہلکا کیے بغیر وہ مضاف کبھی بھی نہیں بنے گا. ہم یہاں پر ہلکا کیا کریں گے؟ کتابانی ہے تو یہاں پر ہم اس کو کتابا کر دیں گے، نون گرا دیں گے. ہم پورا الف نہیں گرائیں گے. اگر الف بھی گرا دیا تو ہمارا واحد بن جائے گا، کتابہ بن جائے گا. اسی طرح سے کتابینی جو ہے نون گرا دیا تو وہ کتابی بن گیا، تو ہمارا وہ مضاف بن گیا. یہاں پر یہ تثنیہ اسم ہے، اور یہاں پر جب ہم نے نون کو ہلکا کیا وہ بئی بن گیا، کتابی. اسی طرح سے یدانی سے یدا بن گیا، یدینی سے یدئی بن گیا. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہاں جی آ گئی کچھ 70%. جو نہیں آئی وہ جی میم، اگر ہم عربی میں مطلب آپ کوئی مثال دیں نا تو میرے خیال میں مجھے زیادہ سمجھ آئے گی، باقیوں کا فار نہیں مجھے پتا. ایگزامپل ہم لوگ جیسے فار ایگزامپل یہاں پر ہے کتابن کا کتابن کا تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمن کا کر لیں. مسلمن کا تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمن کا تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ آنی لگاتے ہیں نا، تو جی مسلمان مسلمان. مسلمان. آپ نے اگر مسلمن کو آپ نے مضاف بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ مسلمن کی اگر آپ مضاف اس کو بنا کیا دیں، بنائیں؟ جی اس مسلمون کو مضاف بنائیں کیسے بنائیں؟ نون تو لگانا نہیں ہے نا، نہیں وہ نہیں تو نہیں، یہ فتح واحد کی فتح بات گرائیں گے. واحد کی بات ہاں کر. واحد واحد کو آپ تو کیسے بنائیں گے اس کو؟ نون لگائیں گے نا مسلمان. نہیں نہیں نہیں، میری بات سنیں. واحد کو مضاف بنائیں، اس واحد کو مضاف بنائیں، اسی کو. یہ اسم ہے ابھی، اس کو جب مضاف بنائیں گے تو کیسے بنے گا؟ مضاف کس سے بنتا ہے؟ میم اس کی وہ جو تنوین ہم ہٹائیں گے، ہاں یعنی کہ جی، ایک ایک کر دیں ایک گے. طرف بتایا نا، وہ تو ہٹا مسلمو دے بن گی نا. جائے گا. ٹھیک ہے، مسلمو بن گیا. ہم نے تنوین گرا جی دی، میم اس کے اوپر جا نہیں رہا کہ مسلمو بن گیا. ٹھیک ہے، یہ مسلمو ہمارا اس کا مضاف بن گیا. اب ہم اس کو تسنیہ میں لے کر آئیں. تسنیہ میں آپ لے کر آئیں تو تسنیہ کیسے بنتا ہے مسلمون کا؟ مسلمان. مانی، یہ بن گیا مسلمانی. ایسے ہی ہے نا جی، جی میم. مسلمانی. اب اس کو آپ یہ اسم ہے تسنیہ کا، آپ اس کو بنائیں مضاف بنائیں. کیسے بنائیں گے؟ ہم اس کے آخر مسلمہ. مسلمہ، یہ نون گرا دیں گے، صرف نون گرائیں گے تو ہمارا یہ بن وہی جائے گا مسلمہ. لیکن اگر آپ نے اس کو اگر الف بھی گرا دیا تو یہ کیا بن جائے گا آپ کو معلوم ہے؟ مسلم بن جائے گا. مسلمہ بن جائے گا. اور وہ مسلمہ کیا ہوگا؟ واحد ہوگا. مسلمہ واحد ہے نا. جیسے فار ایگزامپل جی میم. مسلمن ہے، یعنی کہ نصب والا ہے مسلمن، یہ نصب والا ہے مسلمن، تو آپ اس کے آخر سے یہ ایک اعراب کو ہلکا کریں گے تو مسلمہ بن جائے گا.
تو اس لیے ہم الف کو نہیں ہٹائیں گے، صرف آخری والی نون کو ہٹائیں گے. اگر آپ نے الف کو بھی ہٹا دیا تو وہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تثنیہ ہے، وہ پھر ایسے لگے گا کہ وہ آپ کا واحد ہے. یہ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب آپ دیکھیں یہ ہمارا تثنیہ کا ہم نے سیکھا. اور جمع اگر مسلمون کی بنائے تو جمع کیا ہے مسلمون کی؟ مسلمین. نہیں مسلمون. مسلمون. ہاں مسلمین بھی ہے لیکن وہ نصب اور جر کا ہے. تو اب ہم اگر اس کو بنائیں گے، اس کو مضاف بنائیں گے تو آخر سے پھر اس کا بھی نون کو ہٹا دیں. اگر واؤ کو بھی اگر آپ ہٹائیں گی تو واؤ کو ہٹانے کی وجہ سے یہ کیا بن جائے گا؟ واحد، مسلموں بن جائے گا. اس لیے ہم صرف نون کو ہٹائیں گے، واؤ کو نہیں ہٹائیں گے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ تمہارا مسلموں بن جائے گا اس کا جمع. سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ مضاف بن گیا. ویسے یہ جمع ہے کس کا؟ یہ جمع ہے اسم کا، لیکن جب ہم نے اس کو مضاف بنایا تو نون کو گرا دیا، نون کو ہلکا کر دیا، تمہارا یہ بن گیا جمع کا مضاف. اور مسلمینی ہے اس کا، کس کا مسلمینی کس کا ہے جی؟ مسلمینی نصب اور جر کا جمع ہے. دیکھیں مسلمینی جو ہے وہ نصب و جر کا ہے، نون اس کا بھی گرے گا تو ہمارا بن جائے گا حالت نصب کا جمع بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ مضاف. آپ نے قرآن میں بہت دفعہ پڑھا ہوگا یا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل پڑھتے ہیں نا آپ لوگ قرآن کے اندر؟ بنی اسرائیل پڑھتے ہیں نا؟ جی میم. ٹھیک ہے. تو در حقیقت جو بنی اسرائیل ہے، وہ جو بنی اسرائیل جو ہے وہ بنی نہ تھا در حقیقت، اس کے آگے سے نون گر کر وہ بنی بنا ہے. سمجھ گئے آپ؟ کیونکہ وہ مضاف بنا، اے بیٹو اسرائیل کے بیٹوں. اس کا معنی یہی ہے نا، اسرائیل کے بیٹوں، بنی اسرائیل. تو یہ جو بنی بنا ہے ہمارا، یہ مضاف بننے کی وجہ سے وہ در حقیقت بنی نہ تھا تو وہ بنی بن گیا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی میم سمجھ آئیے. اسی طرح سے بنونا جو ہے یہ رفع کی حالت کا جمع ہے، تو اس کا بھی نون گرے گا تو یہ بنو بن جائے گا. ٹھیک ہے. چلیں جی یہ ہم نے سمجھ لیا. آگے ہم چلتے ہیں. اس کے آگے اگر ہم دیکھیں تو اردو کے اندر اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں، اردو کے اندر ترجمہ کرتے وقت پہلے مضاف الیہ آتا ہے، یعنی کہ زید کی کتاب، اور عربی کے اندر یہ الٹ ہو جاتا ہے، کتاب زید. در حقیقت کتاب زید ہے، لیکن ایک تبدیلی ہم نے تبدیلی مضاف کے اندر کی، لیکن مضاف الیہ کے اندر بھی ایک تبدیلی آتی ہے، وہ سمپل سی ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر زیر آ جاتی ہے، وہ زیر لے آتا ہے. تو کتاب زید ہمارا کیا بن گیا؟ کتاب زید. کیا بن گیا؟ کتاب زید. یعنی کہ جس کو آپ نے جو مالک بنا، مالک جو ہوتا ہے اپنے ساتھ زیر لگاتا ہے. مالک کیا لگاتا ہے؟ زیر لگاتا ہے. زیر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مالک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو جو تھوڑا سا مشکل ہوگی وہ صرف مبنی الفاظ اور ان کی ہوگی جو منصرف غیر منصرف کی، کہ اس پر زیر آئے گی اور کس پر زیر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یہ بس آپ کو تھوڑا سا مشکل ہوگی. اس کے بعد ہم نے اس کا ترجمہ کرتے وقت ہم اس کو الٹ کر دیں گے، کتاب زید. اور اردو کے اندر اس کا ترجمہ ہوگا زید کی کتاب، اور عربی میں ہوگا کتاب پہلے آئے گا اور زید بعد میں آئے گا. اور کتاب کا ہم نے اعراب ہلکا کیا، ال اس پر کبھی بھی نہیں آتا، اور جو ہمارا مضاف الیہ ہے اس کے نیچے زیر آ گئی. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو یہ کہیں اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلے ترجمہ کیا لکھیں گے؟ بیت اللہ. جی ہاں، بیت اللہ. بیتن تھا، بیتن سے کیا بن گیا؟ بیت اللہ. بیتن تھا. در حقیقت ہم جانتے ہیں اسم کے اوپر ہمیشہ تنوین آتی ہے، تو یہ تو ہمیں بتا رہا ہے، یہ تو جو ہے تاکہ پر جو پیش آئی ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مضاف ہے. تو اللہ، لفظ اللہ جو ہے اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ لفظ اللہ پہ کیا لگائیں گے؟ اعراب کون سا لگے گا؟ جی پیش آئے گی نا. پیش کیوں آئے گی؟ مضاف الیہ کے ساتھ کیا آتا ہے؟ جی کسر. ہاں جی کسرہ، زیر لگیں گے. بیت اللہ، اللہ کا گھر.
समझ गए आप लोग? अल्लाह का बंदा क्या होगा? बंदा को अरबी में क्या कहते हैं? अब्दुल्लाह। हाँ जी, तो अब अब्दुल क्या होगा इसका तर्जुमा? ये अब्दुल था तो अब्दू बन गया मुजाफ की वजह से, और लफ्ज अल्लाह के नीचे, लफ्ज जलाला के नीचे, लफ्ज जलाला की हा पर क्या लगेगा? लफ्ज जलाला की हा पर क्या लगाएंगे? जेर, मैम जेर ये लगेगी। लगाएंगे, जी हाँ, तुम्हारा बन जाएगा अब्दुल्लाही। ठीक है, अल्लाह, अल्लाह की किताब, इसका तर्जुमा क्या करेंगे? पहले क्या लगाएंगे? लफ्ज अल्लाह लगेगा या किताब लिखेंगे? किताब। किताब, किताब लिखे, क्या लिखेंगे मैम हम लोग? किताब लगेगी पहले। हाँ जी, किताब आ गया। किताब किताब के ऊपर हमने, किताब के ऊपर अल नहीं आता, किताब अल्लाह ही किताब के ऊपर अल नहीं आता, हमने पेश आएगी, इसको किताब हल्का को किया, किताब अल्लाह ही। किताबुल्लाही। तो मुजाफ इलैही जो है उसके नीचे हमने जेर लगा दी। इसमें मुजाफ कौन सा है, मुजाफ इलैही कौन सा है किताबुल्लाही के अंदर? मुजाफ अल्लाह है, लफ्ज मुजाफ इलैही लफ्ज अल्लाह है, जलाला, और लफ्ज किताब जलाला बोलते हैं। मुजाफ क्या है? लफ्ज अल्लाह, लफ्ज जलाला। लफ्ज जलाला और क्या है? किताब किताब क्या है? मुजाफ इलैही, किताब और मुजाफ क्या है? किताब मुजाफ। किताब क्या है, मुझे ये नहीं, बताइए। किताब मुजाफ होगी ना, हाँ जी, किताब नहीं, मुजाफ है। किताब मुजाफ होगी, जी हाँ, और और लफ्ज जलाला मुजाफ इलैही है। माशाल्लाह, बारिकल्लाह फीक। और अल्लाह, अल्लाह का रसूल, इसका क्या होगा? तर्जुमा बताइए, अल्लाह का रसूल रसूलुल्लाह। पूरा बताइए। रसूलुल्लाह, रसूल, रसूलुल्लाह ही, रसूल, आगे लफ्ज जलाला पर क्या लगाएंगे, पूरा बताइए। रसूलुल्लाह ही हाँ जी, हाँ। जेर ही आएगी। हमने जो, हम लोग जो चेंजिंग कर रहे हैं उसको भी बताइए ना। रसूलुल्लाह ही, ठीक है। कसर, हाँ जी, कसरा आएगी। अल्लाह की मदद, लफ्ज जलाला के नीचे जेर आएगी। नसरुल्लाह, हाँ जी, नसरुल्लाह, नसरुल्लाही, माशाल्लाह, तबारक रहमान, नसरुल्लाही, इस पर पेश आई, और नसरू के ऊपर पेश आएगी, और लफ्ज जलाला के ऊपर नीचे जेर आएगी। माशाल्लाह, तबारक रहमान, अल्लाह की नेमत, नेमतुल्लाही, ये तो माशाल्लाह, तबारक रहमान, नेमतुल्लाही। नेमत के ऊपर पेश आएगी, और लफ्ज जलाला के नीचे जेर जी हाँ, आएगी। ये आप लोगों को ये बात समझ आ गई, बाकी आपका होमवर्क है। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताती चलूं, क्या है वो ये है, इसका आप लोग बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये जो सारे हैं इसका अरबी में तर्जुमा करना है। ठीक है, इसकी पिक्चर ले लीजिए आप। तो किताब में नहीं है। नहीं है, किताब में आप लोग के पास सच किताब है, ये किताब में मौजूद है। ठीक है जी, पेज नंबर नहीं, 41। ये कुछ लोगों पर नहीं होगी, फिर आप वो नहीं, डाल जो मैंने दीजिएगा। ग्रुप के अंदर शेयर की हुई है बुक। ठीक है, अच्छा जी, एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि जो लफ्ज जो यहाँ पर है, आपको इसमें नकरा का कहाँ से पता लगेगा? इसमें नकरा के अंदर आपके पास किसी कुछ इस तरह के अल्फाज होंगे, ठीक है ना। जिसके साथ इसमें नकरा नहीं होगा, जो लफ्ज इसमें नकरा नहीं है उसके साथ आपने अल लगाएंगे, और जो इसमें नकरा नहीं है उसके साथ आप अल नहीं लगाएंगे। किसके साथ? मुजाफ इलैही के साथ। ठीक है, मुजाफ के साथ अल नहीं आता, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे किसी रास्ते का पार करने वाला, ये किसी का जो लफ्ज है ये बता रहा है कि इसमें नकरा है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ और किसी इस तरह के अल्फाज हमें बताते हैं कि ये हमारा इसमें नकरा है। ये कहीं यहाँ लिखा हुआ था, पता नहीं कहाँ गया वो लफ्ज। ये रहा, मुरक्कब इजाफी तरकीब में मुजाफ की मारफा या नकरा होने का फैसला मुजाफ इलैही के, जो मुजाफ इलैही होता है उसकी मारफा या नकरा होने पर किया जाता है। ये मुजाफ इलैही हमें बताता है कि इसमें नकरा है या मारफा है। उर्दू तरकीब में इस्तेमाल होने वाले एक, कोई या कुछ जैसे अल्फाज मुरक्कब इजाफी तरकीब में नकरा बनाने में मदद देंगे। ठीक है, तो नकरा के साथ आप लोग अल नहीं लगाएंगे। मुजाफ इलैही के साथ, मुजाफ के साथ प्लीज अल ना लगाइएगा। उसके बाद ये है, नीचे दिए हुए अस्मा को मुजाफ और मुजाफ इलैही की कवायद लागू करके मुरक्कब इजाफी बनाइए। ये जो अल्फाज हैं इनको आपने, ये मुजाफ उन्होंने लिखे हुए हैं, ये मुजाफ इलैही हैं, आप लोगों ने इनको मुरक्कब इजाफी बनाना है। ठीक है, मुजाफ और मुजाफ इलैही लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इनको मिलाकर
پھر آپ لوگوں نے ان کو بنانا ہے مرکب اضافی. ٹھیک ہے جی.